أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح مکہ کے ضمن میں مکے میں داخل ہونے کے حالات کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب ابو سفیان خدا تعالیٰ کے لشکروں کا جو اس کے پاس سے گزرے تھے مشاہدہ کر کے پہنچا، اور اس وقت مسلمان ذی طوا پہنچ چکے تھے جو مسجد حرام سے نصف میل کے فاصلے پر مکے کی ایک وادی ہے، اور صحابہ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ سارے صحابہ وہیں جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز پوش دستے کے ساتھ آئے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر حضرت ابوبکر اور اسید بن حذیر کے درمیان تھے. حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فتح مکہ کے روز. آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے. بخاری میں روایت ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے. عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر کجاوے کو چھو رہا تھا، یعنی جو اونٹ کا کاٹ سیٹ تھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اگلے سے کو چھو رہا تھا. جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا. آپ کا جھنڈا بھی سیاہ تھا اور پرچم بھی سیاہ تھا. بعض روایات کے مطابق چھوٹا جھنڈا یعنی لوا سفید رنگ کا تھا. آپ ذی طوا جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ لوگوں کے درمیان تھے. فتح اور مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر آپ کی ریشیں مبارک عاجزی کی وجہ سے کجاوے کو چھو رہی تھی، یا قریب تھا کہ وہ چھو لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ اے اللہ یقین اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. عدل و انصاف اور انکسار و تواضع کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو سوار فرمایا ہوا تھا، حالانکہ قریش کے رؤساء اور بنو ہاشم کے بیٹے بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کو مکے میں داخل ہوئے. اس وقت سورج کچھ بلند ہو چکا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ الف جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا الف استکبار سے ملا ہوا تھا. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مکے کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے جب اسی مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔ اس بارے میں کہ فتح مکہ کے روز آپ کا قیام کہاں ہوا تھا لکھا ہے کہ مکے کے قریب پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مکے میں قیام کہاں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں عقیل نے کوئی گھر ہمارے لیے چھوڑا بھی ہے۔ عقیل حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور یہ حدیبیہ سے کچھ پہلے اسلام لائے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری جائیداد وغیرہ فروخت کر دی تھی اس سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں اور تمام صحابہ کو حکم ہوا کہ وہیں جمع ہوں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اس روز میں ان لوگوں میں سے تھا جو آپ کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے دن میں آپ کے ساتھ ہی داخل ہوا اور مکے کے گھر دیکھے تو آپ رک گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے اپنے خیمے کی جگہ کو دیکھا اور فرمایا اے جابر یہ ہمارے قیام کی جگہ ہے، اسی جگہ قریش نے ہمارے خلاف کفر کی حالت میں قسمیں کھائی تھیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس پر مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے میں نے مدینے میں آپ سے سنا تھا کہ جب ہم مکہ فتح کریں گے آپ نے فرمایا تھا تو ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں کفر کی حالت میں انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ بنو ہاشم سے خرید و فروخت نہیں کریں گے اور نہ ان سے نکاح کریں گے اور نہ انہیں پناہ دیں گے اور انہیں ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں معصور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ علماء کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار تشکر کے طور پر اب یہاں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا ہوگا۔ ان کے بعض کا خیال ہے یہ۔ بعض روایات کے مطابق آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ مکے میں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر قیام فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں دوسرے گھروں میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو رافع نے حجون کے مقام پر آپ کا خیمہ لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ اور میمونہ تھیں۔ آپ ہر نماز کے لیے حجون سے مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخوں کی کتب سے لے کر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے گھر میں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے یہ آپ کے چچا بھائی تھے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟ یعنی میری ہجرت کے بعد میرے رشتہ داروں نے میری ساری جائیداد بیچ باچ کر کھا لی ہے، اب مکے میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہم خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے۔ یہ مکے کا ایک میدان تھا جہاں قریش اور کنانہ قبیلے نے مل کر قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں، ہم ان سے نہ شادی بیاہ کریں گے نہ خرید و فروخت کریں گے۔ اس عہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی جماعت کے تمام افراد وادی ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے، اور 3 سال کی شدید تکلیفوں کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں نجات دلائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب کیسا لطیف تھا۔ مکے والوں نے اسی مقام پر قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد نہ کر دیے جائیں ہم آپ کے قبیلے سے صلح نہیں کریں گے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں جا کر اترے اور گویا مکے والوں سے کہا کہ جہاں تم چاہتے تھے میں وہاں آ گیا ہوں، مگر بتاؤ تو صحیح کیا تم میں طاقت ہے کہ آج مجھے اپنے ظلموں کا نشانہ بنا سکو؟ وہی مقام جہاں تم مجھے ذلیل اور مقہور شکل دیکھنا چاہتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ میری قوم مجھے پکڑ کر اس جگہ تمہارے سپرد کر دے، وہاں میں ایسی شکل میں آیا ہوں کہ میری قوم ہی نہیں سارا عرب بھی میرے ساتھ ہے، اور میری قوم نے مجھے تمہارے سپرد نہیں کیا بلکہ میری قوم نے تمہیں میرے سپرد کر دیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ دن بھی پیر کا دن تھا، وہی دن جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہی دن جس میں آپ نے حسرت کے ساتھ ثور کی پہاڑی پر سے مکے کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اے مکہ تو مجھے دنیا کی ساری بستیوں سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے اس جگہ پر رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بالائی حصے میں پڑاؤ فرمایا تو بنو مخزوم میں سے میرے دوست سسرالی رشتہ دار بھاگ کر میرے پاس آ گئے۔ میرے بھائی حضرت علی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، خدا کی قسم میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ میں نے ان دونوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، پھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے بالائی حصے میں آئی۔ میں نے آپ کو پانی کے ایک برتن میں سے غسل کرتے پایا جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے نشانات موجود تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ایک کپڑے کے ساتھ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے تھی۔ غسل کے بعد آپ نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر چاشت کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ام ہانی خوش آمدید، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے ان دونوں آدمیوں اور حضرت علی کے متعلق سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور میں ان کو اپنے گھر میں چھپا کے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو تم نے پناہ دی انہیں ہم نے پناہ دی، اور جن کو تم نے امان دی ان کو ہم نے امان دی، بس وہ ان دونوں کو قتل نہ کرے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی ان کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ دو افراد حضرت ام ہانی کے سسرالی رشتہ دار حارث بن حشام اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، ہم سے کسی نے بیان کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہو سوائے حضرت ام ہانی کے۔ وہ بیان کرتی ہیں کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو سوائے ام ہانی کے، یعنی صرف یہ روایت ام ہانی ہی ہے کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی اور گواہ نہیں ملا اس کا۔ وہ بیان کرتی ہیں حضرت ام ہانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے اس سے زیادہ ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، مگر آپ پوری طرح رکوع اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ 8 رکعت نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، علماء نے مختلف آراء کا اظہار کیا اس کے بارے میں کہ یہ کون سی نماز تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ چاشت تھی یا اشراق، کسی نے اس نماز کو اشراق کہا ہے اور کسی نے چاشت کی نماز تھی۔ بعض کے نزدیک یہ نماز فتح تھی جو کسی شہر یا قلعہ وغیرہ فتح کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر پڑھی گئی، اور اسی سنت کے طور پر بعد میں امرائے اسلام نے فتوحات کے بعد 8 رکعت نماز ادا کرنی شروع کی تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کی رات چونکہ بعض انتہائی اہم امور پیش نظر تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف رہے
کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا کی، یعنی صبح کے وقت پہ۔ اور شاید اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تہجد کی نماز رہ جائے تو صبح سورج نکلنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم کسی دن تہجد نہ پڑھ سکو تو اشراق ہی پڑھ لو۔ یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس طرح تہجد کی نماز کی جگہ اشراق پڑھ لیا کرتے تھے اگر کوئی نہ پڑھ سکے ہوں۔ میر عباس علی صاحب لدھیانوی کے نام ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آپ لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اس عاجز نے پہلے لکھ دیا تھا کہ آپ اپنے تمام اوراد معمولہ کو، یعنی جو بھی ورد آپ کرتے ہیں معمول میں، بدستور لازم اوقات رکھیں۔ صرف ایسے طریقوں سے پرہیز چاہیے جن میں کسی نوع کا شرک یا بدعت نہ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق پر مداومت ثابت نہیں، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے اشراق۔ تہجد کے فوت ہونے پر یا سفر سے واپس آ کر پڑھنا ثابت ہے، لیکن تعبد میں کوشش کرنا اور کریم کے دروازے پر پڑے رہنا عین سنت ہے، یعنی عبادت اور بندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پڑے رہنا یہی سنت ہے اصل تو۔ مسجد حرام میں داخلے کا اور طواف کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کچھ حصہ اپنے خیمہ میں تشریف فرما رہے، پھر آپ نے اپنی اونٹنی کسوا کو منگوایا، اسے آپ کے خیمہ کے دروازے کے قریب کر دیا گیا۔ آپ ہتھیار لینے اور سر پر خود پہننے کے لیے چلے گئے۔ صحابہ آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ خندمہ سے لے کر ہجون تک گھوڑوں کی بل کھاتی قطار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قضاء پہاڑ کی جانب سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں گھوڑوں کے منہ پر اپنے دوپٹے مار مار کر ان کو پیچھے ہٹا رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابوبکر، حسان بن ثابت نے کیا کہا ہے؟ یعنی وہ کوئی شعر کہے تھے حسان بن ثابت نے، اس کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے وہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو کھو دوں اگر تم ایسے لشکروں کو غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو جن کے وادوں کی جگہ قضاء پہاڑ ہے۔ وہ تیز رفتار گھوڑے اپنی لگاموں کو کھینچ رہے ہیں، عورتیں انہیں اپنی اوڑھنیوں سے مار رہی ہیں۔ حضرت ابن عمر یہ نقشہ کھینچا انہوں نے گھوڑوں کا، اور وہی وہاں واقعہ ہو رہا تھا اس وقت۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے جنہیں سیسے کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ حبل سب سے بڑا بت تھا، یہ خانہ کعبہ کے سامنے تھا۔ اصاف اور نائلہ اس جگہ تھے جہاں لوگ اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ نے کمان کو کنارے سے پکڑا۔ جب بھی آپ کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اس کے ساتھ بت کی آنکھ میں مارتے اور فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آگے بڑھے اور اپنے عصا کے ساتھ حجر اسود کو چھوا اور اللہ اکبر کہا۔ مسلمانوں نے بھی جواباً تکبیر کہی۔ وہ بار بار نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ پہاڑوں پر مشرکین یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے۔
آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چھوا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم نے مسجد میں اونٹنی کو بٹھانے کی جگہ نہ پائی تو آپ لوگوں کی ہتھیلیوں پر اترے، یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ آگے کیا، آپ اس پر کھڑے کھڑے اونٹ سے نیچے اتر گئے۔ اونٹنی کو باہر لے جایا گیا۔ حضرت معمر بن عبداللہ آئے اور اونٹنی کو لے کر وادی میں چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فتح مکہ کے وقت حکم دیا کہ جب وہ بطحا میں تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جائیں اور اس میں موجود ہر تصویر کو مٹا دیں۔ جب تک اس میں موجود ہر تصویر مٹا نہیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی گئیں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں فال نکالنے والے تیر تھے، ان کی بھی وہاں تصویریں بنائی گئی تھیں یا بت بنائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصاویر کو دیکھا تو فرمایا، اللہ ان بت پرستوں کو ہلاک کرے۔ ان بت پرستوں کو علم ہے کہ ان دونوں نے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان کے ذریعے سے کبھی فال نہیں نکالی۔ یہ جو ہاتھ میں پکڑائے ہوئے تیر ہیں، یہ جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے۔ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں ادا کیں۔ پھر آپ زمزم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یا حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے ایک ڈول آپ کے لیے نکالا۔ آپ نے اسے پانی پیا اور وضو کیا۔ صحابہ جلدی جلدی آپ کا وضو کا پانی حاصل کرنے لگے اور اس میں اپنے چہروں پر ڈالنے لگے۔ مشرکین ان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ متعجب تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنے بڑے بادشاہ کے بارے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل بت کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ وہ گرا دیا گیا اور آپ اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس پر حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، حبل کو گرا دیا گیا، حالانکہ تو غزوہ احد کے دن اس کے متعلق بہت غرور میں تھا، جب تو نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تم لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اس پر یعنی حبل نے انعام کیا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، اے عوام کے بیٹے، ان باتوں کو اب جانے دو، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو جو آج ہوا وہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر تلوار سونتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سرہانے کھڑے تھے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اسامہ بن زید کی اونٹنی پر آئے، پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا میرے پاس چابی لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے انہیں وہ چابی دینے سے انکار کیا خانہ کعبہ کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں ضرور یہ چابی دینی ہوگی۔ اپنی والدہ کو یہ کہا، یا پھر یہ تلوار میری پیٹھ سے پار ہوگی، یعنی پھر مجھ پہ سختی ہوگی اس کے لیے، اور اس پہ سختی تمہارے پہ بھی ہوگی اور آخر کار دینی پڑے گی۔ راوی کہتے ہیں تب اس نے انہیں چابی دے دی۔ وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دے دی۔ آپ نے چابی انہیں واپس کر دی اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال بن رباح کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ کعبہ کا کلید بردار عثمان بن طلحہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اور دیر تک اس کے اندر رہے اور 2 رکعت نماز وہاں ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ باہر دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں جلدی سے اندر گیا اور میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا یہاں جب آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کو اپنی بائیں طرف رکھا اور ایک ستون کو دائیں طرف اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے،
بیت اللہ میں اس وقت 6 ستون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، آگے جو پہلے ستون تھے اور پیچھے 3 ستون تھے۔ ایک روایت ہے کہ مطابق آپ نے 2 ستون اپنے بائیں اور 1 ستون اپنے دائیں اور 3 ستون اپنے پیچھے رکھے، یعنی جو پہلے ستون تھے اگلے ان میں سے اس طرح تقسیم کیا کہ 2 ایک طرف ہو گئے، ایک طرف، اور پیچھے 3 ستون تھے۔ بہرحال آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت مسلم اور بیان کرتے ہیں کہ مکے میں داخل ہوتے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی رکاب پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، اور سورہ فتح جس میں فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی وہ بھی پڑھتے جاتے تھے۔ آپ سیدھے خانہ کعبہ کی طرف آئے اور اونٹنی پر چڑھے 7 دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ خانہ کعبہ کے گرد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے بنایا تھا، جسے بعد کو ان کی گمراہ اولاد نے بتوں کا مقصد بنا کر رکھ دیا تھا، گھومے، اور وہ 360 بت جو اس جگہ پر رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بت پر آپ چھڑی مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وہ آیت ہے جو ہجرت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں آپ پر نازل ہوئی تھی، اور جس میں ہجرت اور پھر فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی۔ یورپین مصنفین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یعنی تو کہہ دے میرے رب مجھے اس شہر یعنی مکے میں نیک طور پر داخل کیجیے، یعنی ہجرت کے بعد فتح اور غلبہ دے کر، اور اس شہر سے خیریت سے ہی نکالیو یعنی ہجرت کے وقت، اور خود اپنے پاس سے مجھے غلبہ اور مدد کے سامان بھیجوائیو، اور یہ بھی کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل یعنی شرک شکست کھا کر بھاگ گیا ہے، اور باطل یعنی شرک کے لیے شکست کھا کر بھاگنا تو ہمیشہ کے لیے مقدر تھا۔ اس پیشگوئی کے لفظاً پورا ہونے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس کو تلاوت کرتے وقت مسلمانوں اور کفار کے دلوں میں جو جذبات پیدا ہوئے ہوں گے وہ لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتے۔ غرض اس دن ابراہیم کا مقام پھر خدائے واحد کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور بت ہمیشہ کے لیے توڑے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل نامی بت کے اوپر اپنی چھڑی ماری اور وہ اپنے مقام سے گر کر ٹوٹ گیا، تو حضرت زبیر نے ابو سفیان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا ابو سفیان یاد ہے احد کے دن جب مسلمان زخموں سے چور ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، تم نے اپنے غرور میں یہ اعلان کیا تھا کہ اولو حبل، حبل کی شان بلند ہو، اور یہ کہ حبل نے ہی تم کو احد کے دن میدان کے دن مسلمانوں پر فتح دی ہے۔ آج دیکھتے ہو وہ سامنے حبل کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا زبیر یہ باتیں جانب دو، آج ہم کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کبھی نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں حضرت ابراہیم وغیرہ کی بنی ہوئی تھیں ان کے مٹانے کا حکم دیا، اور خانہ کعبہ میں خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے شکریہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر باہر تشریف لائے اور باہر آ کر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ خانہ کعبہ کی تصویروں کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم بھی نبی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کی تصویر کو نہ مٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تصویر کو قائم دیکھا تو فرمایا عمر تم نے یہ کیا کیا؟ کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین؟ یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا کامل فرمانبردار اور خدا تعالیٰ کی ساری صداقتوں کو ماننے والا اور خدا کا موحد بندہ تھا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے
یہ تصویر بھی مٹا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات دیکھ کر مسلمانوں کے دل اس دن ایمان سے اتنے پر ہو رہے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ان کا یقین اس طرح بڑھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کے چشمے سے جو اسماعیل بن ابراہیم کے لیے خدا تعالیٰ نے بطور نشان پھاڑا تھا پانی پینے کے لیے منگوایا، اور اس میں سے کچھ پانی پی کر باقی پانی سے آپ نے وضو فرمایا، تو آپ کے جسم میں سے کوئی قطرہ زمین پر نہیں گر سکا۔ مسلمان فوراً اس کو اچک لے جاتے تھے اور تبرک کے طور پر اپنے جسم پر مل لیتے تھے، اور مشرک کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھ اس کے لوگوں کو اتنی محبت ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اسی طرح قلب سینہ میں پڑا ہوا ہے۔ مثال دے رہے ہیں آپ کو حضرت اسود کی، اپنے ہمارے انسان کے دل سے جو ہمارے سینے میں، فرمایا کہ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا۔ قلب انسانی بھی حجر اسود کی طرح ہے، اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ما سوا اللہ کے خیالات وہ بت ہیں، ما سوا اللہ کے خیالات وہ بت ہیں جو اس کعبے میں رکھے گئے ہیں، یعنی دل میں جو بھی خیالات ہیں اللہ کے ساتھ ہیں وہ سارے بت ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا قلعہ قمع اس وقت ہوا تھا جب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے، اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی تھی۔ انسانی قوا بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوا اور جواہر حکم انسانی کے نیچے ہیں، پس ما سوا اللہ کے بتوں کے شکست اور استحصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، قد افلح من زکاہا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جاوے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس اعضاء کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح یہ مثال فرمائی کہ اپنے دلوں کے بتوں کو بھی دور کرو، تبھی تم حقیقی مومن بن سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب بھی فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو تم جہاد کے لیے نکلو۔ اور اس شہر مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس دن سے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ روز قیامت تک اللہ کی حرمت سے حرم ہے، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں جنگ جائز نہیں ہوئی، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے ہی جائز ہوئی ہے۔ تو یہ شہر قیامت کے روز تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرم ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اور اس کا شکاری جانور نہ بتکایا جائے، یعنی اس کو ڈرایا نہ جائے، کوئی اس کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر وہی جو اسے شناخت کرائے، اور اس کا گھاس نہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، اسخر کو مستثنیٰ کریں، اسخر بھی قسم ہے گھاس کی، کیونکہ یہ ان کے کاریگروں کے کام آتی ہے اور ان کے گھروں کے لیے درکار ہے۔ فرمایا سوائے اسخر کے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسخر کا کاٹ سکتے ہو اپنے مقاصد کے لیے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
مکہ فتح کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے مکہ کو ہاتھی والوں سے محفوظ رکھا اور اس نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو اس پر غلبہ دے دیا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے وہ جائز نہ تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی جائز کیا گیا اور میرے بعد کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ یعنی فتح مکہ میں کسی قسم کی اگر لڑائی ہے تو وہ میرے لیے صرف ایک چند تھوڑے وقت کے لیے جائز کی گئی ہے، اس کے بعد کسی پہ جائز نہیں۔ تو نہ اس کا شکار بھی بھگایا جائے، نہ اس کے کانٹے توڑے جائیں، اور نہ اس کی گری پڑی چیز جائز ہوگی سوائے اعلان کرنے والے کے۔ اور جس کا کوئی قتل کیا جائے تو اسے دو باتوں کا اختیار ہے، یا اس کو فدیہ دیا جائے یا قصاص لے۔ حضرت عباس نے عرض کیا سوائے اس خر کے، کیونکہ ہم اس کو اپنی قبروں اور اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس خر گھاس کے، ٹھیک ہے اس کو کاٹ سکتے ہو۔ ابو شاہ ایک شخص تھے، وہ کھڑا ہوا جو اہل یمن میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے لکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا اس بات کا کیا مطلب تھا کہ میرے لیے لکھ دیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھ دیں کہ اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اس نے ابھی سنا ہے، اس کو لکھ کے دے دیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو لکھوا دیا۔ سیرت ابن ہشام میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ اے لوگو، تمام فخر، تمام انتقام اور تمام خون بہا وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں، مگر خانہ کعبہ کی کلید برداری اور زمزم سے پانی پلانے کی خدمت انہی کو ملے گی جن کے پاس پہلے سے یہ خدمت ہے۔ اے لوگو، جو شخص غلطی سے مارا جائے لکڑی یا کوڑے وغیرہ سے، اس میں پورا خون بہا یعنی دیت 100 اونٹ ہیں۔ اے قریش، خداوند تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی نخوت اور فخر کو دور کر دیا جو باپ دادا کے ساتھ کیا جاتا تھا، وہی فخر کوئی نہیں رہا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش، تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہیں کیا سلوک کروں گا؟ قریش نے کہا آپ جو کچھ کریں گے بہتر کریں گے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ معزز بھائی اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اقولو کما قال یوسف لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لوگ عام معافی کا اعلان سن کر اس طرح نکلے گویا کہ ابھی قبروں سے نکلے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کرنا شروع کر دیا یہ بات سن کے۔ حضرت مسلم اور اہل مکہ کے معاف کرنے کے حوالے سے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ان باتوں سے فارغ ہوئے
اور مکے والے آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا اے مکے کے لوگوں، تم نے دیکھ لیا کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کس طرح لفظ بلفظ پورے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے ان ظلموں اور ان شرارتوں کو کیا بدلہ دیا جائے جو تم نے خدائے واحد کی عبادت کرنے والے غریب بندوں پر کیے تھے۔ مکے کے لوگوں نے کہا ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائی سے کیا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ مکے والوں کے منہ سے وہی الفاظ نکلے جن کی پیش گوئی خدا تعالیٰ نے سورہ یوسف میں پہلے سے کر رکھی تھی اور فتح مکہ سے 10 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تو مکہ والوں سے ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ بس جب مکے والوں کے منہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کے مثیل تھے اور یوسف کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بھائیوں پر فتح دی تھی، تو آپ نے بھی اعلان فرما دیا کہ تاللہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، خدا کی قسم آج تمہیں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی سرزنش کی جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو تمام کفار گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تو کفار نے خود اپنے منہ سے اس وقت اقرار کیا کہ ہم بباعث اپنے سخت جرائم کے واجب القتل ہیں اور اپنے تئیں آپ کے رحم کے سپرد کرتے ہیں، تو آپ نے سب کو بخش دیا اور اس موقع پر معافی کے لیے اسلام کی بھی شرط نہ لگائی، لیکن وہ لوگ یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو گئے۔ پھر مسیح علیہ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آ سکتا ہے، اس وقت ذہن میں جا سکتا ہے جب اس زمانے کی حالت پر نگاہ کی جاوے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں، اور اس کے مقابل آپ نے ایسی حالت میں جب کہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا، ان سے جو کچھ سلوک کیا وہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کون سی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار خادموں کو نہیں دی؟ غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہاد میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھی، 2 حصے ہو جاتے تھے ان کے، محض اس گناہ پر کہ وہ لا الہ الا اللہ پر کیوں قائل ہوئیں، مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا، اور جب کہ مکہ فتح ہوا تو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ فرماتے ہیں مکے میں جن لوگوں نے دکھ دیے تھے، جب آپ نے مکے کو فتح کیا تو آپ چاہتے تو سب کو ذبح کر دیتے، مگر آپ نے رحم کیا اور لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا۔ آپ کا بخشنا تھا کہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں پائے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ذات خاص اور عزیزوں اور صحابہ کو سخت تکلیفیں دی تھیں اور ناقابل ایذائیں پہنچائی تھیں، آپ نے سزا دینے کی قوت اور اقتدار کو پا کر فی الفور ان کو بخش دیا، حالانکہ اگر ان کو سزا دی جاتی تو یہ بالکل انصاف اور عدل تھا، مگر آپ نے اس وقت اپنے عفو اور کرم کا نمونہ دکھایا۔ یہ وہ امور تھے کہ علاوہ معجزات کے صحابہ پر مؤثر ہوئے تھے، اس لیے آپ اسم و مسمى محمد ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین پر آپ کی حمد ہوتی تھی، اور اسی طرح آسمان پر بھی آپ کی تعریف ہوتی تھی، اور آسمان پر بھی آپ محمد تھے۔ یہ نام آپ کا اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے دنیا کو دیا ہے۔ جب تک انسان اس قسم کے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس قسم کے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا راہبر اور ہادی نہ بنا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آئندہ باقی کسی بعد میں بیان کروں گا۔
اس میں 2 مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا بعد میں۔ پہلا ہے سیدہ لبنہ احمد صاحبہ، سید مولود احمد صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ گزشتہ دنوں 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، مرکزی طور پر تو نہیں لیکن اپنے محلے اور حلقے کے طور پر ان کو خدمت کا لجنہ میں خدمت کا موقع ملتا رہا۔ ان کی شادی سید مولود احمد صاحب سے ہوئی تھی جو سعادت بنت الحکیم بیگم صاحبہ اور سید داؤد ظفر شاہ صاحب کے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے پڑھایا تھا، کیونکہ اس میں کچھ نصائح بھی ہیں، اس لیے میں اس نکاح کے بھی بعض الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا تھا، یہ آج کل کے رشتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، کہ ازدواجی رشتے درخت کے پیوند کی مانند ہوتے ہیں جنہیں شروع میں بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اس پیوند کو قول سدید کے دھاگوں سے باندھنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری نہ صرف ہر 2 میاں اور بیوی پر بلکہ ان کے خاندانوں پر، ان کے ماحول پر، بلکہ ان کے دوستوں پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں بدزنیوں کے نتیجے میں یا چغلیوں کے نتیجے میں یا بے صبری کے نتیجے میں یا طیش کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے قول سدید ایک بہت ہی مضبوط دھاگا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کرے کہ جس نکاح کا میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں وہ ہر 2 خاندانوں کے لیے بہت بابرکت ہو، جماعت کے لیے بھی بابرکت ہو اور انسانیت کے لیے بھی بابرکت ہو، اور خادم دین نسل سے چلے۔ اور کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وزیر داری بھی تھی، کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے ان الفاظ کو محترمہ لبنہ صاحبہ نے اپنے رشتوں کے حق میں نبھانے کی، سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج میں نکاح کر رہا ہوں، یہ میری چھوٹی ہمشیرہ امت الحکیم صاحبہ اور سید داؤد ظفر شاہ صاحب کے بیٹے مولود احمد، سید مولود احمد ہیں، اور بیٹی جو ہے، بچی جو ہے ڈاکٹر سید غلام مجتبیٰ صاحب کی بیٹی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کیونکہ واقف زندگی ڈاکٹر تھے، افریقہ میں رہے۔ شروع میں جب نصر جہاں کا اعلان ہوا اس وقت جن ابتدائی واقفین ڈاکٹروں میں سے تھے، ان کا ذکر کیا حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے کہ ڈاکٹر صاحب ان ابتدائی ڈاکٹروں میں سے ہیں جنہوں نے مغربی افریقہ میں بطور وقف ڈاکٹر کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، ان کے ہاتھ میں بہت شفا بخشی، اور بڑے کامیاب سرجن کے طور پر وہ غانا میں کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد نائجیریا میں بھی کام کیا۔ سیدہ لبنہ صاحبہ کے بیٹے سید سعود احمد واقف زندگی ہیں اور آج کل فضل الرحمن اسپتال میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ کہتے ہیں اپنی والدہ کے حالات کے بارے میں کہ جب میرے نانا نصرت جہاں اسکیم کے تحت اوسوکورے گھانا گئے تو ان کی فیملی پوری گئی تھی، ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں، لبنہ صاحبہ چھوٹی تھیں، شادی سے پہلے کا واقعہ ہے، لبنہ صاحبہ کی شادی سے۔ کہتی ہیں تو اس وقت کیونکہ وہاں سامان کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بعض پٹیاں کاٹ کر اس وقت دیا کرتی تھیں، روشنی نہیں ہوتی تھی تو روشنی ٹارچ کی روشنی میں آپریشن کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور یہ بچی بھی ٹارچ کی لے کر وہاں کھڑی رہتی تھی تاکہ ڈاکٹر صاحب اس روشنی میں آپریشن کر سکیں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ بہت پیار کرنے والی تھیں، اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کی خدمت کرتی تھیں، اپنے خاوند، والدین، ساس سسر سب کے حقوق عمدہ طور پہ ادا کیے اور واقعی ادا کیے۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی 1986 میں، کمر کی تکلیف تھی، پھر اس کے بعد کینسر بھی ہو گیا، شوگر کی تکلیف بھی تھی، لیکن کبھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا اور بڑے صبر سے اپنی بیماری کاٹتی رہیں اور اس طرح چلتی پھرتی رہیں جس طرح صحت مند ہوں۔ اپنے بچوں کو، ان کے پوتوں نواسوں کو بھی دعائیں سکھاتی رہتی تھیں، خاص طور پر روزانہ اپنے پوتوں کا جو ان کے ساتھ رہتے تھے خیال رکھتی تھیں، پوتا پوتی۔ نظر بھی ان کی کمزور ہو گئی تھی، جب تلاوت
نہیں کر سکیں تو پھر آن لائن تلاوت قرآن کریم سنا کرتی تھیں. اجلاسوں میں باقاعدہ جاتی تھی. کسی نے ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ بیمار ہیں, اجلاس پہ کیوں آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اجلاس ہو رہا اور میں نہ جاؤں, جماعتی نظام ہے, اس کے تحت مجھے پابندی کرنی چاہیے. جماعت کی پابندی کا بڑا احساس تھا, کیونکہ یہ میری اہلیہ کی بھابھی بھی تھی, اس لحاظ سے میں نے بھی دیکھا ہے کہ سادہ مزاج اور حالات میں, ہر قسم کے حالات میں رہنے والی اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے والی تھی. سسرال کا تعلق بھی انہوں نے خوب نبھایا, اچھی طرح نبھایا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ایک بیٹی اور بیٹا ہے ان کے, بیٹا وقف زندگی, جیسا کہ میں نے کہا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے ماں باپ کے نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرمہ ناز مون بی بی زبیر صاحبہ. یہ محمد شفیع زبیر صاحب جرمنی کی اہلیہ ہیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں, یہ موریشس کی تھیں, خاندان میں احمدیت ان کے دادا محمد حنیف السودن صاحب کے ذریعے سے آئی. ان کے پسمانگان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں. بیٹے ان کے اطہر زبیر صاحب ہیں جو چیئرمین یونیورسٹی آف جرمنی ہیں. اطہر زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ اب غیر متزلزل ایمان اور گہری عاجزی کا نمونہ تھی. کہتے ہیں میں اس بات کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, جس طرح انہوں نے مجھے پالا اور جو باتیں ہمیں سکھائیں, کہ بڑا مضبوط ایمان تھا ان کا. کبھی ان کو کسی قسم کا شکوہ شکایت کرتے نہیں سنا. جب وہ شدید بیمار ہوئیں, وہ کہتے ہیں اس وقت تو خاص طور پر ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, اور جب بھی ہوش میں آتی تو اپنی نمازوں کے بارے میں پوچھتی. نمازوں کا بڑا پابندی تھی ان کو. بے پناہ صبر اور تحمل کی مالک تھیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے والی. پھر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے, لوگوں کے کام بڑے آیا کرتی تھیں اور راز بڑا رکھا کرتی تھی. کسی میاں بیوی کا کوئی معاملہ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ اس میاں سے پوچھو ذرا, پوچھو کیا باتیں ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیں بات کیا کی ہے, بیوی نے کیا باتیں کی ہیں. کہتے ہیں نہیں, اس نے تو مجھ پہ اعتماد کر کے باتیں بتائی ہیں, میں نہیں بتاؤں گی. وہ خود اگر بتانا چاہیں گے تو بتا دیں گے تمہیں, لیکن کوشش کرو کہ آپس میں وہ صلح صفائی ان کی ہو جائے. خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا, اور خطبات بڑے غور سے سنتی تھیں. بلکہ ان کے پوتے نے لکھا ہے کہ 2-3 دفعہ سنتی تھیں, اور یہ کہتی تھیں کہ پہلی دفعہ سمجھ نہیں آتی, اور اچھی طرح نہ سنو تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑا پختہ تعلق تھا. صاحب رویا تھیں. کئی ان کی خوابیں ہیں جو سچی ثابت ہوئیں. اب یہی آخری بیماری کے دنوں میں زبیر صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے کینسر تو نہیں, سی ٹی اسکین ہوا تو پتہ لگا کہ باقی کینسر تھا مثانے کا. تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کو کس طرح پتہ لگا. انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ایک وفات یافتہ ان کی عزیزہ تھیں, انہوں نے آئی ہیں, انہوں نے کہا تمہارا بیٹا شاید تمہیں نہ بتائے کہ تم فکر مند نہ ہو جاؤ, لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کینسر ہے. تو اس طرح اپنی بیماری کا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا. ان کی بہویں ہیں جرمن, اور ان کی بھی انہوں نے ایسی ساتھ تعلق رکھا اور تربیت کی ہے کہ وہ دونوں باوجود جرمن ہونے کے ہر معاملے میں ان سے مشورہ لینے والی اور ان کی طرح لیے ہر قسم کی قربانی کرنے والی ہیں. ایک بہو ان کی سوزن زبیر کہتی ہیں ساس کی حیثیت سے وہ شفقت اور رحم دلی کی روشن مثال تھیں. جو بھی ان کے پاس تھا وہ ہمیشہ ان پر شکر گزار رہتی تھیں. بہوؤں سے اپنی بیٹی کی طرح برتاؤ کرتی تھیں, بڑے پیار سے کرتی, ہماری اصلاح بھی بڑے پیار سے کرتی, اور ہمیشہ ہمارے لیے دعا بھی کرتی تھی. دوسری بہو ہیں ماریہ زبیر, وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو مجھے کھانا پکانا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کا طریقہ سکھایا, اور بغیر کسی دباؤ یا تنقید کے مجھے یہ باتیں سکھائیں. اور انہوں نے میری پڑھائی کے دوران بھی بڑا کام کیا. بعد میں انہوں نے میڈیسن کیا تھا اس بہو نے, اور کہتے ہیں جماعتی سرگرمیوں میں بھی
मेरा पूरा साथ दिया, बच्चों की देखभाल मेरी की, हमेशा हौसला दिलाया करती थी। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके बच्चों को, इनकी दुआओं को वारिस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.